سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری نے کہا ہے کہ یہ زمین صرف اور صرف اللہ رب العزت کی ہے، اور اگر اللہ نہ چاہے تو دنیا کی واحد سپر پاور بھی 20 سال میں طالبان جیسے بے آسرا لوگوں کو دبا نہیں سکتی۔ امریکہ بھی پہاڑوں کے غاروں میں رہنے اور رات کے باسی ٹکڑے قہوے میں بھگو کر کھانے والے طالب علموں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ طالبان اور افغانوں نے ثابت کر دیا کہ اگر آسمان والا آپ کے ساتھ ہے تو پھر زمین کی کون کون سی طاقتیں آپ کے خلاف ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور اگر اللہ رب العزت آپ کے ساتھ نہیں تو پھر آپ روس ہوں یا امریکہ، آپ طالبان جیسے بے سر و سامان لوگوں سے بھی ہار جاتے ہیں۔ بے شک اللہ ہی اکبر ہے اور اللہ ہی اکبر رہے گا۔ یہ زمین صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے یہ ہاتھیوں کو بھی کنکریوں کے بھسپھرے گدے بنا دیتا ہے۔ اپنی تازہ تحریر میں جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ میں نے سن 2010 میں پاکستان میں افغان طالبان کے آخری سفیر ملا عبدالسلام ضعیف کی کتاب اژدہا کے منہ میں 4 سال پڑھی تھی۔ ملا عبدالسلام 2002 سے 2006 تک 4 سال امریکہ کی قید میں رہے تھے۔ وہ 2006 میں گوانتانامو بے سے رہا ہوئے کابل آئے اور گمنامی میں زندگی گزارنے لگے۔ انہوں نے سن 2007 میں پشتو زبان میں اپنے 4 سال کی روداد لکھی۔ تب جنرل پرویز مشرف کا دور ختم ہو چکا تھا۔ پیپلز پارٹی کی حکومت تھی، لہٰذا یہ کتاب شائع ہوئی اور اس نے درد دل رکھنے والوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے طالبان کی واپسی کے بعد یہ کتاب دوبارہ پڑھی اور دیر تک افسردہ بیٹھا رہا۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ ملا عبدالسلام ضعیف نے لکھا کہ میں افغان ایمبیسی کے مہمان خانے میں آیا۔ وہاں 3 افراد بیٹھے تھے، ان میں سے ایک پٹھان تھا جس نے گلزار کے نام سے اپنا تعارف کروایا، جبکہ دیگر دونوں اردو بولنے والے تھے۔ ان میں سے ایک انتہائی بدصورت، کالے کلوٹے اور بھدے ہونٹوں والے نے طنزیہ انداز میں کہا، آپ جانتے ہیں امریکہ اس وقت سپر پاور ہے، پاکستان جیسا کمزور ملک اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس سپر پاور کو آپ کی ضرورت ہے اور ہم آپ کو گرفتار کر کے امریکہ کے حوالے کرنے آئے ہیں تاکہ امریکی خوش ہو سکیں اور پاکستان کو کوئی غضب نہ پہنچے۔ عبدالسلام ضعیف کے مطابق میں نے جواب دیا کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے، لیکن اس کے باوجود دنیاوی معاملات کے چلانے کے لیے کچھ قوانین اور اصول وضع ہیں۔ آپ مجھ سے کن اسلامی، غیر اسلامی اور بین الاقوامی اصولوں کے تحت یہ سلوک کر رہے ہیں؟ آپ مجھے زیادہ سے زیادہ ملک چھوڑنے کا حکم دے سکتے ہیں۔ ملا ضعیف کے مطابق اس شخص نے توہین آمیز لہجے میں کہا کہ ہماری نظر میں اس وقت صرف پاکستان کے مفادات اہمیت کے حامل ہیں اور بس۔ ملا ضعیف کے مطابق مجھے اسلام آباد سے گرفتار کر کے پشاور لایا گیا اور پھر منہ پر پٹی باندھ کر امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا۔ امریکیوں نے مجھ پر لاتوں، گھونسوں، تھپڑوں اور مکوں کی بارش کر دی۔ مجھے زمین پر پٹک دیا گیا اور چاقوؤں سے میرا لباس پھاڑ کر مجھے بالکل ننگا کر دیا گیا۔ اس دوران میری آنکھوں کی پٹی سرکی تو میں نے دیکھا کہ پاکستانی اہلکار فوجی انداز میں صف بستہ کھڑے تھے۔ ان میں غالباً کوئی افسر بھی تھا۔ دوسری طرف چند امریکی فوجی منظم انداز سے کھڑے تھے، جبکہ باقی امریکی میرے ساتھ وحشیانہ اور ظالمانہ سلوک کر رہے تھے۔ ملا ضعیف نے لکھا کہ پاکستان مجھے امریکیوں کے حوالے کرنے پر مجبور تھا، میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ کم از کم امریکی اہلکاروں سے یہ تو کہہ سکتا تھا کہ آپ بے بس قیدی سے ہماری آنکھوں کے سامنے اس قسم کا غیر انسانی سلوک نہ کریں۔ امریکیوں کے اس توہین آمیز سلوک پر پاکستانی اہلکاروں کا یوں خاموش رہنا، یہ وہ سنگین جرم ہے جسے نہ کوئی غیرت مند اور باضمیر انسان معاف کر سکتا ہے اور نہ بھول سکتا ہے۔ یہ زخم زندگی بھر مندمل نہیں ہو سکتے۔ بعد ازاں ملا عبدالسلام ضعیف کو پشاور سے سمندر میں کھڑے امریکی بحری جہاز میں لے جایا گیا۔ وہاں اسے روز شدید تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ 3 بائی 6 فٹ کے قبر نما کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، ہاتھ پاؤں باندھ کر گٹھڑی سی بنا کر پھینک دیا جاتا تھا، پانی اور کھانا نہ ہونے کے برابر دیا جاتا۔ انہیں وہاں سے گٹھڑی کی طرح باندھ کر بگرام لایا گیا۔ وہاں انہیں شدید سردی میں ننگا لٹا دیا جاتا تھا۔ ان کے ساتھ دوسرے قیدی بھی تھے اور یہ سب رو رو کر اللہ رب العزت سے اپنی موت کی دعا کرتے تھے، کیونکہ بگرام کی زندگی سے موت 1000 گنا بہتر تھی۔ پھر ملا ضعیف کو بگرام سے قندھار شفٹ کر دیا گیا۔ یہ ان کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ جاوید چودھری لکھتے ہیں کہ ملا ضعیف 5 مہینے قندھار میں رہے، جس دوران انہیں ہاتھ منہ نہ دھونے دیا گیا۔ پینے کے لیے چند قطرے پانی دیا جاتا تھا اور اگر وہ اس سے ہاتھ گلا کر کے منہ پر پھیرتے تھے تو انہیں بدترین سزا دی جاتی تھی۔ ان کو دیے جانے والے کھانے سے بو آتی تھی۔ قیدیوں کو سور کا گوشت کھلایا جاتا تھا۔ رفع حاجت کے لیے 20 افراد کو 2 بالٹی پانی دیا جاتا تھا اور واش روم سے پہرے داروں کی نگرانی میں فارغ ہونا پڑتا تھا۔ قید خانے میں اور بھی قیدی تھے، تمام کو روزانہ تشدد کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ملا عبدالسلام ضعیف کو آخر میں قندھار سے گوانتانامو بے شفٹ کر دیا گیا۔ اس دوران وہ 12 گھنٹے جہاز میں بندھے رہے۔ ان کے بازو اور ہاتھ سوج گئے، جن کی وجہ سے ان کے ہاتھ 3 ماہ بے حس رہے۔ گوانتانامو بے کی جیل قندھار اور بگرام سے بھی زیادہ خوفناک تھی۔ ان کے سامنے بے شمار قیدی بیمار ہو کر موت کی وادی میں چلے گئے، بے شمار پاگل ہو گئے اور بہت سے تشدد کے دوران جان کی بازی ہار گئے۔ گوانتانامو بے کا احوال خون آشام تھا اور یہ پڑھ کر یقین نہیں آتا کہ کیا انسان بھی انسانوں کے ساتھ
یہ سلوک کر سکتا ہے۔ بہرحال 4 سال کی مسلسل اذیت اور ظلم کے بعد عبدالسلام ضعیف کو افغان حکومت کے حوالے کر دیا گیا اور وہ کابل کے مضافات میں اپنے خاندان کے ساتھ گمنامی کی زندگی گزارنے لگے، لیکن امریکی تشدد اور جنرل مشرف کے ساتھیوں کی زیادتیاں ابھی تک ان کے ذہن میں تازہ ہیں۔ یہ دوبارہ نارمل نہیں ہو سکے، لیکن یہ صرف ملا عبدالسلام ضعیف کی داستان نہیں، ان جیسے لاکھوں تھے۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ میں طالبان کے طرز حکمرانی کے بھی خلاف تھا۔ طالبان نے اپنے پہلے دور میں معاشرے کو غیر ضروری بندشوں کا شکار بنا دیا تھا۔ خواتین کو گھروں تک محدود کر دینا، لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی لگا دینا، داڑھی اور برقعے کو قانون بنا دینا اور پوری دنیا کے ساتھ آڈا لگا لینا، یہ حماقت تھی۔ لیکن امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے طالبان کے ساتھ جو وحشیانہ سلوک کیا، اسے ہم کسی بھی طرح مہذب قرار نہیں دے سکتے۔ یہ بے انتہا ظلم تھا اور یہ ظلم اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے، یہاں تک کہ امریکہ کو $2 کھرب کے اخراجات، 20 سال کے قبضے اور 2500 فوجیوں کی لاشوں کے ساتھ بالآخر 30 اگست کو افغانستان سے شکست کھا کر واپس لوٹنا پڑ گیا۔ یوں علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی یہ پیشین گوئی سچ ثابت ہو گئی: افغان باقی کوہسار باقی، الحکم للہ الملک للہ۔ افغانوں نے تیسری سپر پاور کو شکست دے کر ثابت کر دیا کہ کوئی قوم اگر ڈٹ جائے تو پھر جارح برطانیہ ہو، روس ہو یا امریکہ، وہ بالآخر واپس جانے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ برطانیہ کے پرانے فوجی کہتے تھے کہ افغانستان پر قبضہ انتہائی آسان ہے، کوئی بھی آئے اور افغانستان پر قابض ہو جائے، لیکن کیا وہ افغانوں کو زیر کر سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ اسے بالآخر کبھی نہ کبھی افغانستان کو اس کے حال پر چھوڑ کر واپس جانا ہوگا، اور امریکہ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔